ابراہیم بن مالک اشتر نخعی امام علی علیہ السلام کے مشہور ساتھی اور سپہ سالار مالک اشتر کے بیٹے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو النعمان تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلہ بنو نقیر سے تھا۔ تحریک مختار سے پہلے ابراہیم کی ابتدائی زندگی کے متعلق کوئی خاص معلومات نہیں ملتی۔ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کے چاہنے والوں اور اپنے والد مالک اشتر کی رکاب میں شامل تھے اور امیر معاویہ سے صفین میں جنگ کی تھی۔ اپنے والد کی طرح ابراہیم کے اندر بھی شرف، عظمت و جلالت اور قائدانہ صلاحیت موجود تھی۔ ابن کثیر نے انہیں قبیلہ نخعی کا سب سے بہادر شہسوار اور مرد میدان میں شامل کیا ہے۔ ابراہیم اشتر ابتدا سے ہی امام علی علیہ السلام کے محب اور اہل بیت کے عاشق تھے۔ آپ نے جنگ صفین میں حضرت غازی عباس علمدار کے ساتھ مل کر بہت سے کارنامے سر انجام دیے تھے اور دونوں بہادری سے لشکر شام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب بنو امیہ نے حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اور جس طرح حضرت علی کے شیعوں پہ ظلم ڈھائے گئے، ابراہیم یہ سب غور سے دیکھ رہے تھے۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، ابراہیم کے دل میں بنو امیہ کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ صفین کے بعد سے ابراہیم نے اپنی زندگی بنو امیہ سے نفرت اور بیزاری میں گزار دی، لیکن محرم 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام اور آل محمد کو میدان کربلا میں یزید کے حکم سے بے رحمی کے ساتھ ذبح کیا گیا تو ابراہیم کے دل میں جلتی ہوئی چنگاریوں اور شعلوں نے دہکتے ہوئے آگ کی شکل اختیار کر لی۔ کربلا میں امام حسین کے قیام کے وقت ابراہیم منظر عام پر نہیں تھے۔ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مختار ثقفی اور دوسرے شیعان علی کو جیل میں قید کر دیا گیا تھا تاکہ وہ امام حسین کی مدد نہ کر سکیں، اسی طرح ابراہیم کو بھی قید میں ہی رکھا گیا تھا۔ شہادت امام حسین کے بعد ابراہیم کے دل میں شدید غم و غصہ تھا۔ وہ ہر حال میں شہدائے کربلا کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم امام حسین کے بھائی حضرت غازی عباس علمدار کے دوست تھے۔ دونوں نے بچپن اور جوانی ایک ساتھ گزاری تھی۔ جب ابراہیم نے غازی عباس علمدار کی شہادت کی خبر سنی تو آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور فرات کے کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ آپ سارا دن فرات کے کنارے بیٹھے رہتے۔ آپ کا بدن بخار سے تپتا رہتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک دن ابراہیم فرات کے پاس اپنی جگہ بیٹھے تھے جہاں سے غازی عباس علمدار نے مشق بھری تھی۔ آپ اسی جگہ صدمے اور بخار سے کانپ رہے تھے۔ ابراہیم عالم غنودگی میں تھے کہ گھوڑے کی آواز آئی۔ ابراہیم نے اس طرف دیکھا تو وہ گھڑ سوار حضرت مولا غازی عباس علمدار تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے کہا، تعجب کی بات ہے ابراہیم، تم بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو، میرے مولا حسین تمہارے منتظر ہیں۔ ابراہیم نے کہا، میں زمین کے اندر دھنس چکا ہوں، گرفتار ہوں۔ حضرت مولا غازی عباس علمدار نے کہا، یہ مناسب نہیں کہ تم مالک اشتر کے بیٹے ہوتے ہوئے قافلہ کربلا تک نہ پہنچو۔ اٹھو ابراہیم، اٹھو، ہاتھ مجھے دو۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ مولا غازی عباس علمدار کی طرف بڑھایا اور غش کھا کر پانی میں گر گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد مختار ثقفی نے بھی یہ قسم کھائی تھی کہ وہ تمام قاتلین حسین کو جہنم واصل کرے گا اور اس زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرے گا۔ شیعان علی موالی اور اجمی مختار کے ساتھ تھے، لیکن مختار کو ایک نڈر اور باصلاحیت کمانڈر کی ضرورت تھی تاکہ وہ یزیدی لشکر کو شکست دے سکے۔ لہذا کوفیوں نے مختار کو مشورہ دیا کہ ابراہیم اشتر مالک اشتر کا بیٹا ہے اور حضرت علی کا سچا عاشق ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ آ جائے تو شامی لشکر کو دھول چٹا دے گا۔ چنانچہ مختار نے زید ابن انس ازدی کو ابراہیم کے پاس بھیجا اور اسے اپنے ساتھ مل کر خون حسین کا بدلہ لینے کی دعوت دی۔ ابراہیم اشتر راضی ہو گیا اور وہ مختار کے پاس آیا اور اس کی بیعت کر لی۔ ابراہیم نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ شامی لشکر کو نیست و نابود کر دوں گا، قاتل حسین کو کچل ڈالوں گا۔ مختار نے ابراہیم کے ساتھ مل کر لشکر جمع کیا اور تیاری مکمل ہونے پر کوفہ پر حملہ کر دیا۔ کوفہ والوں نے مالک اشتر کے بیٹے کا نام سنا تو سب کے دل دہل گئے۔ ابراہیم ایسی جواں مردی سے لڑا کہ اس نے کوفہ کو اموی لشکر کا قبرستان بنا دیا، بنو امیہ کے گورنر کو شکست دی اور کوفہ پر مختار کا قبضہ ہو گیا۔ مختار نے اپنی عمارت کی بنیاد ہی خون حسین پر رکھی تھی۔ اس نے ابراہیم اشتر کو لشکر اور جنگی سامان مہیا کر کے بصرہ اور مزید اجمی علاقوں کی طرف بھیجا تاکہ قاتل حسین
حسین کے سر قلم کیے جا سکیں۔ تاہم اس نے ابراہیم نے کربلا میں ملوث ایک ایک سپاہی کو تلاش کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا، جن میں شمر، خولی اور سنان شامل تھے۔ ابراہیم کی پیش رفت دیکھ کر خلیفہ عبد الملک اور عبداللہ ابن زیاد گھبرا گیا۔ بہت ہی جلد ایرانی، عجمی اور شیعان علی لشکر مختار میں شامل ہو رہے تھے۔ مختار کی طاقت اور قوت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، لہذا 66 ہجری میں اموی گورنر ابن زیاد 30,000 فوج لے کر عراق کے شہر موصل میں اترا۔ یہ وہی ابن زیاد ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار تھا، اور امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کی خواتین کو قید کر کے شہدائے کربلا کے سروں کو نیزے پر بلند کروا کے اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا تھا، اور پھر مولا حسین کے سر مبارک پر چھڑی ماری تھی۔ مختار نے فوراً ابراہیم کو ابن زیاد کے مقابلے کے لیے موصل بھیجا۔ موصل کے قریب فرات کے کنارے ابن زیاد اور ابراہیم کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ کو جنگ خاور کہا جاتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل ابراہیم نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک ولولہ انگیز خطبہ دیا اور گرج دار آواز میں کہا: اے دین کے انصارو، خدا کے سپاہیوں، ہماری جنگ عبداللہ ابن زیاد کے خلاف ہے، جو فاطمہ کے لال حسین کا قاتل ہے، جس نے حسین اور ان کے اہل خانہ کو فرات کے پانی سے محروم کر دیا تھا اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے شریفوں کے ساتھ فرعون نے بھی وہ سلوک نہ کیا ہوگا جو ابن زیاد نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ خدا نے ہمیں آج ایک موقع دیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں اس ملعون کا خون بہا کر ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے۔ ابراہیم کے پاس صرف 8,000 کا لشکر تھا۔ وہ بہت ہی بہادری سے لڑا۔ 17 دن تک صبح و شام خون ریز جنگ ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اموی لشکر کے 30,000 سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا۔ فرات کے کنارے ابن زیاد بھی پکڑا گیا۔ ابراہیم نے ابن زیاد کا سر کاٹ کر اس کے بدن کو آگ میں جلا ڈالا اور اس کے سر کو مختار کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ مختار نے ابن زیاد ملعون کے سر کو اسی جگہ رکھا جہاں 6 برس قبل حسین ابن علی کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا۔ کوفہ میں مختار کی شہادت کے بعد ابراہیم 71 ہجری تک موصل کا حاکم رہا اور آخر کار مروانی لشکر نے ابراہیم کو شکست دے کر شہید کر دیا۔ مختار سقفی اور ابراہیم اشتر تاریخ اسلام کے وہ دلیر اور جانباز مجاہد ہیں جن کا نام تاریخ کے پنوں میں کہیں دبا سا گیا ہے، جبکہ ان دونوں کا مسلم امہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان دونوں منتقم کرار نے کربلا کے صرف 6 سال کے اندر ہی بنو امیہ کا ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر مارا۔